بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بے شک اللہ معاف نہیں کریں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے مگر چند مؤنثوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ اور اس شیطان نے کہا میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں سے اپنا متعین حصہ لے کر کے رہوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ظلم کا تذکرہ کیا ہے۔ عظیم ظلم شرک کو کہتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بھیانک گناہ ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں، عظمت میں، عبادت میں کسی اور کو شریک کر دینا، یعنی جو عبادت بندہ اللہ کی کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرنے لگے، یا اللہ سے جو محبت اور اللہ کی جو عظمت ہے وہی عقیدت دوسرے کے بارے میں بھی پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ صفات بندے کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ بھی وہ لگانے لگے۔ مثلا بارش دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور انسان کہے کہ فلانا ستارہ، آج مسلمانوں میں بھی ہے کہ فلانا ستارہ کی وجہ سے بارش ہوگی، وہی ہندوانہ عقائد غیر محسوس طریقوں پر ہمارے اندر آج بھی ہے۔ رزاق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے فلاں بزرگ مجھے روزی دیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ خود روزی میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن انسان کسی اور کو سمجھے کہ فلاں بزرگ سے دعا کرانے پر وہ مجھے اولاد دیں گے۔ دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں بہت باریک ہے، ان دونوں میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے کہ کسی سے دعا کرا رہا ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ میرے لیے روزی کے دروازے کھول دے، اور عقیدہ یہ ہے کہ دعا کریں گے تو اللہ میرے لیے روزی کے دروازے کھولے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کراتے تھے، تابعین صحابہ سے دعائیں کراتے تھے۔ تو نیک لوگوں سے دعا کرانا اور یہ سمجھنا کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ روزی کے دروازے کھولے گا، اللہ نیک اولاد دے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ یہ بزرگ مجھے اولاد دیں گے یا یہ بزرگ مجھے روزی دیں گے یا رزق کے دروازے کھولیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہے۔ ظلم تین طرح کے ہیں۔ ایک ظلم ایسا ظلم ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو معاف کرنے پر قدرت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، مگر اللہ کا ضابطہ یہ کہ اس ظلم کی معافی نہیں ہوگی، اسی کا اعلان اس آیت میں اللہ نے کیا۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے اس ظلم کو معاف کر دیں، اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ جب تک اس ظلم کا بدلہ فلاں شخص سے نہیں لیا جاتا جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، جب بدلہ لے لیا جائے گا جب معاف کر دیا جائے گا۔ تو تین طرح کے ظلم ہوئے۔ ایک ظلم جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے وہ ہے شرک۔ دوسرے نمبر کا ظلم جس کو اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے وہ ہے اللہ کے حق میں کسی نے کوتاہی کی ہے تو اللہ چاہیں گے تو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ کوئی گناہ ایسا کیا، بد نگاہی ہو گئی، یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، یا نماز وقت سے بے وقت ہو گئی تو یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے اپنے فضل سے۔ تیسرے نمبر کا جو ظلم ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی، اس کو بھی اللہ معاف کریں گے مگر بندے کا حق ادا کیا تبھی معاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جن کے حق مارے گئے ہیں ان کے حقوق ضرور بھی ضرور قیامت کے دن دلوائے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو بھی سینگ مارا ہوگا تو بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، حالانکہ ان کے لیے جنت اور جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں،
مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرے ظلم کو کتنا اہم بتایا. تو اگر بندے کے حق میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو صرف توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. اگر وسعت ہے تو ضرور اس کا پیسہ دے دو، اگر وسعت نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لو کہ بھئی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، مگر موت سے پہلے مجھے معاف کر دو. کل قیامت کے دن مجھے 70 سال کے مقبول نمازیں دینی پڑے گی، میں یہ عبادت نہیں دے سکتا، کل کنگال ہو جاؤں گا. اور اگر وہ بھی نہیں دے سکا تو اس کے سارے گناہ تمہارے سر پر ڈال دیے جائیں گے. تو یہ 3 طرح کے ظلم ہیں، ان میں سے ایک ظلم یعنی شرک کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا. دیکھیے یہ آج کفر اور شرک کے دروازے بہت چوپٹ کھلتے جا رہے ہیں. ایک موبائل کے اندر سارے کے سارے گناہ جمع ہو گئے ہیں. نیکیوں کے اڈے تلاش کرنے سے نہیں ملتے ہیں، لیکن گناہوں کے اڈے ایک بسکٹ کے اندر جمع ہو گئے سارے کے سارے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان گیاروں کا تہوار شوق سے مناتے ہیں. جتنی خوشی عید کے موقع پر نہیں ہوتی اتنی رکشا بندھن پر دکھائی دے رہی ہے، دیو مالائی تہذیب کے تہواروں پر دکھائی دے رہی ہے. یہ کفر اور شرک کی محبت آ رہی ہے دلوں کے اندر، اور ایمان کی محبت دلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. اسلام میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی ڈور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اب اسلام میں داخل ہوئے. مگر ایگزٹ ڈور بہت ہے. انسان کب دائرے ایمان سے نکل جائے اس کا پتہ نہیں. اسلام کے احکام میں سے کسی ایک ادنا حکم کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گیا یا اس کا مذاق ہو گیا، انسان دائرے ایمان سے نکل جاتا ہے. اور آج یہ دروازے بہت چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. انسان کیسی باتیں اپنی زبان سے خود اسلام کے بارے میں نکال رہا ہے. یہ اللہ کی کیسی تقسیم ہے، میرے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ چیزیں ایسی ہے جو انسان کو فوراً دین سے نکال سکتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دور ایسا دور چل رہا ہے کہ جہاں نواقض وضو ہم سیکھ رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد کون سی چیزیں وضو کو توڑنے والی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. یہ دور ایسا ہے کہ نواقض ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہے جس کی وجہ سے ایمان سے انسان نکل جاتا. جب ایمان سے نکل گیا تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، سارے حج ختم ہو گئے، سارے عمرہ ختم ہو گئے، ساری تلاوت ختم ہو گئی، ساری نمازیں ختم ہو گئی. ان تحبط اعمالهم، ان کے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے. دوسری بات حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ شرک اور کفر صرف مندر میں جا کر گھنٹی بجانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اگر شک میں مبتلا ہو گیا تو وہ بھی دائرے ایمان سے نکل جاتا. ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سمجھ رہا ہے، انسان دائرے ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ روایت جو 1450 سال پہلے حضور نے فرمائی تھی کہ کفر اور شرک کے چوپٹ دروازے ایسے کھولیں گے کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں ہے مگر اس کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ شام کو کفر کی حالت میں گھر پر لوٹے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں ہے اور صبح اٹھے گا تو کفر اور شرک کی حالت میں اٹھے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس زمانے میں نواقض ایمان اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. عقائد پر بہت محنت کی ضرورت ہے. حضرت نے بہشتی زیور، آج اس کے 2 تقسیم ہو گئی، ایک بہشتی ثمر جو مردوں کے لیے اور بہشتی زیور جس میں عورتوں کے مسائل ہیں، مگر جو حضرت کی لکھی ہوئی ہے وہ بہشتی زیور ہے، جس میں حضرت نے شروع میں عقائد بیان کیے گئے ہیں کہ کون سے عقائد سے انسان دائرے ایمان سے نکل جاتا ہے. ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل سامنے آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں تو کون سے خدا کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ خدا جنہوں نے تجویز کر لیے ہیں خود ہاتھ پتھر کے بنائے ہوئے، یا یہ شیطان نے فرشتوں کو بھی خدا بنا دیا تھا. تو یہ فرشتوں کو وہ لوگ مؤنث سمجھتے تھے، نعوذ باللہ کہتے تھے یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ ان چیزوں کی پرستش کر رہے. تو اہم خدا کو کھو کر کے پناہ ملی تو کہاں ملی؟ کمزور لوگوں کے پاس. اور یہ ایسے شیطان کی طرف سے ساری باتیں آ رہی ہیں جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا. اور اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ تیری عبادت میں نے اتنی کی ہے اس کا حصہ مجھے کیا ملا؟ خود اللہ سے کہہ رہا تھا قیامت تک مجھے مہلت ملنی چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں سے مجھے آزاد کر دیا جائے،
بس تیرے بندوں کا ایک بڑا حصہ میرے جال میں پھنسانے کا کام میں کروں گا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِي، تیرے بندوں میں سے ایک متعین حصہ ضرور لے کر کے رہوں گا، میں نے جو عبادت کیا اس کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور نیکیوں کے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، ارے حرام کام کر، پیسہ کتنا ہے، ارے حرام کام کر، کیسی لذت حاصل ہوگی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان باتوں کا ان کو حکم بھی دوں گا کہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور بھی ضرور وہ چوپایوں کے کان چیریں گے۔ بت کے نام پر جو چوپائے وقف کرتے تھے غیر مسلم، ان کے کان کو چیر دیتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اب اس سے نہ سواری کا کام لیا جائے، نہ بوجھ اس پر اٹھایا جائے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے، نہ اس کا دودھ اور اس کا گوشت استعمال کیا جائے۔ یہ فلاں دیوی دیوتا کے نام پر وقف ہے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ سارے کام شیطان کرا رہا ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ کام کہ لوگ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں، یعنی اللہ نے جسم جیسا بنایا ہے اس کے اندر تبدیلی کریں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا جینڈر چینج، مرد عورت بن رہی ہے، عورت مرد، دونوں کا پورا لباس چینج ہو رہا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء کے اندر پوری تبدیلی ہو رہی۔ یہ امانت ہے 6 فٹ کی باڈی، اس لیے کہا جاتا ہے ایک ایک عضو کا احترام کرو۔ اگر ناخن آپ کاٹ رہے تو آپ کے جسم کا وہ حصہ ہے، ایسی جگہ پر اس کو رکھو کہ کسی کے پیر میں نہ آئے، یا تو اس کو دفن کر دو۔ آپ کے جو بال ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کو ایسی جگہ پر من نہ پھینکو کہ لوگوں کے پاؤں میں روندے جائے اور ان کا بے احترامی ہو۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو آپ کا ایک ایک عضو آپ کے پاس امانت ہے اور اشرف ہے، اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ ٹیٹو بناتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ یہ بہوں کو صاف کرانا جو آج عورتوں میں مزاج بن چکا ہے خوبصورت بننے کے لیے، پھر اس کے بعد دانتوں کے درمیان جگہ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو آج مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا عمل ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شیطان کو دوست بنائے گا وہ بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تاکہ وہی تذکرہ چالو انشاءاللہ اس کی طرف سے۔